اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طور کی آیت نمبر 21 سے 23 تک کا کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین وأمددناهم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم۔ ترجمہ: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے میں ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ ہر آدمی ان کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے، اس میں جو وہ چاہیں گے۔ وہ اس میں ایک دوسرے کے شراب کا پیالہ نہ چھینے جھپٹیں گے، جس میں نہ ہی بیہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا۔ اب اس آیات نمبر 21، 22، 23 کی تفسیر کریں گے۔ صالح اولاد انمول اثاثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم سے اپنے احسان اور انعام کا بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم اور لطف و رحم اور اپنے احسان و انعام کا بیان فرماتے ہیں کہ جن مومنوں کی اولاد بھی ایمان میں اپنے باپ دادا کی راہ میں لگ جائے، لیکن اعمال صالحہ میں اپنے بڑوں سے کم ہو، یعنی کہ اس طرح کے نیک اعمال اگر نہیں کر پا رہی جیسے ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، زیادہ نیک ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آگے یہی چیز چلتی جاتی ہے، وہ درجہ بدرجہ کم ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں، ان کے اعمال کا بدلہ ہم ان کے اعمال کے حساب سے دیں گے جن کی وہ پیروی کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ بڑے جو کہ زیادہ نیک تھے، ان کے اعمال میں سے کچھ جو ہے کم نہیں کریں گے، تاکہ بڑوں کی آنکھیں چھوٹوں کو اپنے پاس دیکھ کر ٹھنڈی رہیں اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کے پاس حشاش بشاش رہیں۔ ان کے عملوں کی بڑھوتری ان کے بزرگوں کے اعمال کی کمی سے نہیں کی جائے گی، یعنی اگر ان کے عمل اچھے ہیں اور بڑھ رہے ہیں تو جو ان سے بڑے ہیں، جن کی دیکھا دیکھی وہ اس راہ پہ چل رہے ہیں نیک راہ پہ، تو ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، بلکہ محسن اور مہربان اللہ نے انہیں اپنے معمور خزانوں میں سے عطا کریں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر یہی فرماتے تھے۔ ایک مرفوع حدیث بھی اس مضمون کی مروی ہے، اور ایک اور روایت میں جب جتنا جنتی شخص جنت میں جائے گا اور اپنے ماں باپ اور بیوی کو نہ پائے گا تو دریافت کرے گا کہ وہ کہاں ہے، جواب ملے گا وہ تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ان کے لیے نیک اعمال جو کیے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں نے تو اتنے نیک اعمال کیے ہیں، تو چنانچہ حکم دیا جائے گا انہیں بھی اس درجے میں پہنچا دیا جائے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنتی کے بچوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کی تو ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن جو چھوٹے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، اس کے پاس ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسند احمد میں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے 2 بچوں کی نسبت دریافت کیا جو زمانہ جاہلیت میں مرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں جہنم میں ہیں۔ پھر جب مائی صاحبہ غمگین ہوئی تو فرمایا اگر تم ان کی جگہ دیکھ لیتی تو تمہارے دل میں ان کا بغض پیدا ہو جاتا۔ مائی صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میرا بچہ جو آپ سے ہوا وہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے، مومن ماں اپنی اولاد کے جنت میں ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اسی آیت کی جو اوپر آئی ہے تلاوت کی۔ یہ تو ہی ماں باپ کی اعمال صالح کی وجہ سے اولاد کی بزرگی، اب اولاد کی دعائے خیر کی وجہ سے ماں باپ کی بزرگی ملاحظہ فرمائے، یعنی کہ اولاد اگر خیر پر ہے تو ماں باپ۔ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح سے مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا درجہ جنت میں دفعتاً بڑھاتا ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے اللہ میرا یہ درجہ کیسے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا، اسی بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا۔ اس حدیث کے اسناد بالکل صحیح ہیں، گو کہ بخاری مسلم میں ان الفاظ سے نہیں آئی، لیکن اس جیسی ایک اور روایت صحیح مسلم میں اس طرح سے مروی ہے کہ ابن آدم مرتے ہی اس کے اعمال ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، لیکن 3 عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، صدقہ جاریہ، یعنی کوئی اچھا کام کیا ہے کسی بھی قسم کا صدقہ جاریہ، علم دین جس سے نفع پہنچتا ہے، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتی رہتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ چونکہ یہاں بیان ہوا ہے کہ مومنوں کی اولاد کے درجے بے عمل بڑھا دی گئے، تو ساتھ ہی اپنے اس فضل کے بعد اپنے عدل کا بیان فرمایا ہے کہ کسی کو کسی کے اعمال میں پکڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر کہا ہے کہ باپ کا بوجھ بیٹے پر، بیٹے کا بوجھ باپ پر نہیں ہوگا۔ جیسے ایک اور جگہ ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس نے رہن رکھا ہوا ہے جو وہ کما رہی ہے۔ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر وہ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے وہ جنت میں بیٹھے ہوئے گنہگاروں سے دریافت کر رہے ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ان جنتیوں کو قسم قسم کے میوے اور طرح طرح کے گوشت دیے جائیں گے، جس چیز کو جی چاہے گا، جس پر دل آئے وہ یک لخت موجود ہوگی۔ شراب طہور کے یعنی پاک شراب کے چھلکتے ہوئے جام ایک دوسرے کو پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے سرور اور کیف، لطف اور بہار حاصل ہوتا ہے، لیکن بدزبانی، بیہودہ گوئی نہیں ہوتی، ہذیان نہیں ہوگا، یعنی ہوش میں رہیں گے، بے ہوش نہیں ہوں گے، سچا سرور اور پوری خوشی حاصل، بگ جھگ سے دور، گناہ سے غافل، باطل اور کذب سے دور یعنی جھوٹ سے دور، غیبت اور گناہ سے دور۔ دنیا میں شرابیوں کی حالت جو ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہوگی، کہ دنیا میں جو شرابی ہوتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، چکر آ رہے ہیں، پیٹ میں درد، عقل چلی جاتی ہے، بکواس شروع ہو جاتی ہے، چہرے پہ رونق نہیں رہتی۔ یہاں جنت کی شراب ان تمام گندگیوں سے کوسوں دور ہے۔ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ۔ سورۃ الصافات ہے۔ یہ رنگ میں سفید، پینے میں خوش ذائقہ، نہ اس کے پینے سے حواس معطل ہوں گے، نہ وہ بھگ چک کریں گے، نہ بہکیں گے، نہ بھٹکیں گے، نہ مستی اور نہ کسی طرح کے ضرر پہنچائیں گے ایک دوسرے کو۔ ہنسی خوشی اس پاک شراب کے جام ایک دوسرے کو پلا رہے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 21، 22 اور 23 کی ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل دعا۔